السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 5 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 9 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ ایک ضلع میں ایک سیٹ بے ایمانی سے جیتنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت کا کہنا ہے کہ الیکشن ختم ہو چکا ہے، لیکن اب بی جے پی ووٹوں کی گنتی میں دھاندلی کر کے اپنے امیدوار کو جتانے کی کوشش کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت بے ایمانی کے ساتھ تمام انتخابی ریاستوں کے ہر ضلع میں کم از کم ایک سیٹ جیتنے کی تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے تمام کسانوں کو گنتی مراکز کی حفاظت کرنی ہوگی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ گاؤں والوں نے انہیں صاف کہہ دیا تھا کہ بی جے پی ایسا کرنے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظر رکھنے کے لیے کسانوں کو 9 اور 10 تاریخ کو تمام کام چھوڑ کر گنتی کے مراکز پر چپکے رہنا ہوگا۔ وہ 2 دن تک اپنے ٹریکٹر سے لحاف، گدے اور راشن کا پانی لے کر وہاں پہنچ جائیں اور ہر چیز پر نظر رکھیں۔ بھارتیہ کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے مظفر نگر نوین منڈی علاقے کا دورہ کرنے کے بعد کہا کہ حکمراں بھارتیہ جنتا پارٹی 10 مارچ کو ووٹوں کی گنتی کے دوران انتخابات جیتنے کے لیے غیر منصفانہ طریقے استعمال کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ نوین منڈی وہ علاقہ ہے جہاں پولنگ کے بعد ای وی ایم رکھی جا رہی ہیں۔ راکیش ٹکیت نے یہ بھی کہا کہ ملک کو RSS نامی تنظیم کے تربیت یافتہ لوگ چلا رہے ہیں، وہ اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ملک کو بیچنا چاہتی ہے، اس کے لیے تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ اب کسانوں کو ایک اور تحریک چلانی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ گاؤں گاؤں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں اور 2023 میں ایک زبردست تحریک چلائیں گے۔ ایگزٹ پولز پر اکھلیش یادو نے کہا 10 مارچ کو نتائج بتائیں گے، سرکار ہم ہی بنائیں گے۔ اتر پردیش میں 403 اسمبلی سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو چکی ہے۔ انتخابات کے نتائج 10 مارچ کو آنے والے ہیں۔ انتخابی نتائج سے قبل سامنے آنے والے کچھ ایگزٹ پولز میں یو پی میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے اندازے لگائے گئے ہیں۔ ان ایگزٹ پولز پر سماجوادی پارٹی نے ٹویٹ کیا کہ نتائج کا اعلان 10 مارچ کو ہوگا، حکومت ہم ہی بنائیں گے۔ آج تک سے بات کرتے ہوئے سہیل دیو، بھارتیہ سماج پارٹی صدر، نے کہا کہ راج بھر چوہان، بند، گون، نشاد جیسے پسماندہ طبقات کے لوگ وہاں بی جے پی کے حامیوں کے سامنے نہیں بولتے، اس لیے ایگزٹ پول میں بی جے پی کو اکثریت ملتی رہی ہے، لیکن جب نتائج آتے ہیں تو معاملہ الٹ جاتا ہے۔ ایسا کئی بار ہوا ہے۔ عباس انصاری کے بیان پر اوم پرکاش راج بھر نے کہا کہ جب جسم کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں تو پھر 4 لوگوں میں ایک جیسا نظریہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اکھلیش یادو اقتدار میں آنے پر وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں ہیں تو فیصلہ کرنا ہے کہ حکومت کیسے چلائیں گے۔ ایس بی ایس پی کے صدر نے کہا کہ 10 تاریخ کو 2 گانے چلائے جائیں گے، ایک چل سنیاسی مندر میں اور دوسرا میرے آنگن میں تمہارا کیا کام ہے۔ یو پی کے انتخابی نتائج کو لے کر آئے ان ایگزٹ پولز میں بہار اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر تیجسوی یادو نے بھی طنز کیا ہے۔ تیجسوی یادو نے کہا کہ ایگزٹ پول میں بی جے پی والوں کو جیت کے لڈو کھانے دیں، 10 مارچ کو نتائج آنے پر اکھلیش یادو حقیقی جیت کے لڈو کھائیں گے۔ اعظم خان کو ایک اور معاملے میں ملی ضمانت۔ سماجوادی پارٹی کے سینئر رہنما اور رامپور کے ایم پی اعظم خان کو الہ آباد ہائی کورٹ نے جعل سازی کے ایک اور معاملے میں ضمانت دے دی ہے۔ تاہم دیگر 2 معاملے زیر التوا ہونے کی وجہ سے ابھی وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ اعظم خان گزشتہ 2 سالوں سے متعدد مقدمات میں سیتاپور جیل میں ہے۔ عدالت نے جعل سازی کے ایک معاملے میں ان کی ضمانت کی عرضی منظور کی، جبکہ ابھی دیگر 2 کیسز زیر التوا ہیں۔ اعظم خان کی جانب سے پیش ہوئے وکیل نے اپنی جرح میں عدالت سے کہا کہ ان کے موکل لمبے عرصے سے جیل میں قید ہیں اور اس کیس میں ان کے خلاف درج مقدمے کی ابھی مجسٹریٹ عدالت میں جانچ ہونی ہے۔ ساتھ ہی یہ معاملہ سیاست سے متاثر دکھائی دیتا ہے۔ واضح رہے کہ ایس پی لیڈر کو 87 مقدموں میں سے 84 مقدموں میں پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے۔ 3 معاملے زیر التوا تھے جن میں سے ایک میں کل ضمانت مل گئی۔ اب جیل سے باہر آنے کے لیے انہیں 2 مقدموں میں ضمانت کا انتظار کرنا ہوگا۔ جس طرح آپ کو جانچ ایجنسیاں ہدف بنا رہی ہیں، میں مذمت کرتا ہوں۔
کانگریس کے سابق صدر اور رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے شیو سینا رکن پارلیمنٹ سنجے راوت کو ایک خط لکھ کر ان کے تئیں اپنی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ہی خط میں راہل گاندھی نے ای ڈی کی کارروائی پر طنز بھی کیا ہے۔ راہل گاندھی نے خط میں لکھا، سنجے راوت جی، امید ہے کہ آپ کو میرا خط مل گیا ہوگا۔ میرا یہ خط آپ کے ذریعے 8 فروری کو راجیہ سبھا چیئرمین وینکیا نائیڈو کو لکھے خط کی حمایت میں ہے۔ آپ کو اور آپ کے کنبے کو جس طرح سے مرکزی جانچ ایجنسی ہدف بنا رہی ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ آپ نے خط میں جس طرح سے جانچ ایجنسیوں کے ذریعے استحصال اور دھمکی کی مثال دی ہے، وہ مودی حکومت کی قلی کھول رہی ہے۔ راہل گاندھی نے اس خط میں جانچ ایجنسی کے غلط استعمال کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ لگاتار جانچ ایجنسیوں کا غلط استعمال ملک کے لیے خطرناک ہے۔ یہ حکومت اپوزیشن کو خاموش کرانا چاہتی ہے۔ میں آپ کو بھروسہ دیتا ہوں کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ آپ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔ دوسری طرف رکن پارلیمنٹ سنجے راوت نے راہل گاندھی کی طرف سے لکھے گئے خط کی کاپی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کرتے ہوئے لکھا، شکریہ راہل گاندھی، جمہوری اقدار اور آزادی کی حفاظت سے متعلق ہماری کوششوں میں ہمیں ایک ساتھ لڑنا ہوگا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کانگریس کے سینئر لیڈر پی چدمبرم نے منگل کو کہا کہ ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں۔ ہمارا مقصد ایک غیر بی جے پی منچ بنانا ہے اور یہ کوششیں بھارت کے دوسرے حصوں میں بھی ہو رہی ہیں، تو گوا میں یہ کوشش کیوں نہیں؟ پی چدمبرم کا یہ تبصرہ ان اطلاعات کے بعد آیا ہے کہ کانگریس لیڈر عام آدمی پارٹی اور ترنمول کانگریس کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ دوسری پارٹیوں کے لیڈروں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، پی چدمبرم نے کہا کہ میں براہ راست تو نہیں ہوں، لیکن گوا میں ہمارے لیڈر دوسری پارٹیوں کے لیڈروں سے بات کر رہے ہیں۔ یوکرین جنگ کا اثر انڈین معیشت پر پڑے گا، حکومت کا اعتراف، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ کا انڈین معیشت پر اثر ضرور پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کا بحران خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے اور مرکزی حکومت متوازی ذرائع کی تلاش میں ہے۔ ایک اجلاس کے دوران خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور یوکرین میں جاری جنگ کے انڈین معیشت پر اثرات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انڈیا اپنے خام تیل کا 85% سے زیادہ درآمد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تیل کی قیمتوں میں اضافہ تشویشناک ہے اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس قسم کی صورتحال سامنے آتی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بی جے پی کے راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت کو نشانے پر لیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ مودی حکومت معیشت اور خارجہ پالیسی میں ناکام ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن گھمنڈ اس میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ واضح رہے کہ کچھ مہینے پہلے سبرامنیم سوامی نے ٹویٹ کر کے مودی حکومت کا رپورٹ کارڈ جاری کیا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا، مودی حکومت کا رپورٹ کارڈ، معیشت میں ناکام، بارڈر سیکیورٹی میں ناکام، افغانستان میں خارجہ پالیسی میں ناکام، قومی سلامتی کے حوالے سے پیگاسس کیس، کشمیر میں اندرونی سیکیورٹی میں مایوسی، ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ سبھی مسائل کا حل نماز کی ادائیگی میں ہے۔ ریاست کرناٹک کے ضلع رائے چور سے تعلق رکھنے والی 22 سالہ بشرا متین نے اپنی یونیورسٹی میں ریکارڈ 16 گولڈ میڈل جیت کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے میڈیا کے نمائندے سے تفصیلی گفتگو میں کہا کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں کبھی اتنے گولڈ میڈل جیتوں گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جب میں نے کالج آف انجینئرنگ میں سول انجینئرنگ کی پڑھائی شروع کی تو میں نے ٹاپ کرنے کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا، لیکن جب پہلے سمسٹر میں مجھے پہلا رینک ملا تو میں نے زیادہ محنت کرنی شروع کی۔ وہ بتاتی ہے کہ اللہ کی مدد سے اب میں نے نہ صرف سول انجینئرنگ کے اپنے بیچ بلکہ یونیورسٹی کے سبھی کالجوں کے سبھی شعبوں میں اول مقام حاصل کیا ہے۔ ہماری یونیورسٹی کے ایک طالب علم نے 2014 میں 13 گولڈ میڈل جیت کر ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔ الحمدللہ میں نے وہ ریکارڈ توڑ کر 16 گولڈ میڈل جیتے ہیں۔ کامیابی کا راز کیا ہے؟ اس سوال پر بشرا متین کا کہنا ہے کہ سبھی مسائل کا حل نماز کی ادائیگی میں ہے اور سخت محنت اور تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں ان کی کامیابی کا واحد راز ہے۔ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں جس نے مجھے اتنی کامیابی اور عزت سے نوازا۔ مجھ سے زیادہ خوش میرے والدین اور بھائی بہن ہیں۔ میں نماز اور تہجد پابندی سے پڑھتی ہوں۔ میں نے تہجد کے وقت اپنی کامیابی کے لیے بہت دعائیں مانگی تھی، اللہ سے باتیں کرتی تھیں۔ بس آج کی میری یہ کامیابی انہی دعاؤں
کا ثمرہ ہے۔ میری اس کامیابی کا راز یہی نمازیں ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ ہر مسئلے کا حل نماز میں ہے۔ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ تہجد کے وقت مانگی جانے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ میں اپنے تمام مسلمان بہنوں سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ محنت کریں، نماز پڑھیں اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھیں۔ یہ اللہ ہی ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچانیں، کسی کے کہنے پر اپنا کیریئر منتخب نہ کریں۔ آپ اس معاملے میں اپنی مرضی کے مالک ہیں، مگر یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز سخت محنت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔